بیچ راستے میں چل رہا ہے۔ جہاں سخت مخالفت ہو، سخت آزمائش کا موقع ہو، اس وقت نفس کی مخالفت کرے تو لمحوں کے اندر آدمی بہت اونچی پرواز کر جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بس یہی گر سیکھنا چاہیے۔ انسان کی فطرت ہے جب کبھی اس کو غصہ دلایا جائے تو یہ طیش میں آتا ہے۔ یہ غصے میں آنا، اس غصہ دلانے سے، یہ نفس کی صفت۔ اب غصے میں آیا اور نفس نے جو چاہا وہ اس شخص سے کروا دیا اور اگلوا دیا، تو یہ نفس کے پیچھے چل رہا ہے، نفس پر غالب ہے۔ نفس نے کہا اس کو گالی دو، گالی دیتا ہے۔ نفس نے کہا اس کو لات مارو، لات مار دیتا ہے۔ نفس نے اس کو تھپڑ لگاؤ، اس کی بے عزتی کرو، یہ کرتا ہے۔ نفس میں آیا کہ اس کو قتل کرو، کون پوچھے گا تجھ سے؟ اس گاؤں کے اندر اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سربراوردہ کوئی نہیں ہے، میرے مقابلے کا کوئی شخص نہیں، چاہے وہ سید زیادہ کیوں نہ ہو، وہ یہ کام کر گزرتا ہے۔ تو یہ نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ لوگ اس کے بڑے معتقد ہوں، اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، لیکن یہ نفس کا غلام ہے، یہ نفس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ نفس کی ماننا یہ کافروں کا شیوا ہے، نفس کی مخالفت کرنا یہ ایمانی صفت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ حضرات نے نام سنا ہو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بنو امیہ کے بادشاہوں میں ہیں، خلیفہ ہیں۔ ان کی خلافت ایسی ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد ان سے پہلے کچھ خلیفہ آئے، لیکن جب یہ خلیفہ بنے زبردستی ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ مسجد کی پلر کے پیچھے بیٹھے تھے اور یوں چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر ادا سے پسر کر۔ اس زمانے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا، یا شورا اعلان کرتا ہے یا بادشاہ، تو اعلان کرنے کے لیے جامع مسجد میں آدمی آیا، ممبر کے اوپر چڑھا، اب اعلان کرتا ہے کہ کون خلیفہ ہے، ان کا نام لیا، وہ آ جائے تاکہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو، خلافت کی بیعت لوگوں سے لے۔ وہ نہیں اٹھ رہے تھے، اس نے کہا میں نہیں اٹھتا، اس کے پیچھے لوگ گئے، زبردستی اس کو اٹھایا۔ ان کی خلافت کے بارے میں آتا ہے کہ چاروں خلفاء، شیخین اور ختنین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت کے قدم بقدم عمر بن العزیز کی خلافت تھی۔ خلفائے راشدہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ گزرا ہے کہ جس کی خلافت حضرات خلفائے اربعہ کے طرز پہ ہو تو عمر بن العزیز رحمہ اللہ۔ اس زمانے کا بادشاہ، اس کے پاس بڑے اختیارات ہوتے تھے اور کوئی ان کے سامنے آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا، آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ مسجد میں گئے، رات کا اندھیرا تھا، مسجد کے اندر کوئی آدمی سو رہا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اندھیرا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی سو رہا ہے، تو یہ جب جا رہے تھے تو ان کی پاؤں لگی اور ٹھوکر سے وہ شخص اٹھا۔ اس نے بولا، وہ جو لیٹا ہوا شخص تھا، انت حمار، تو کیا گدھا ہے؟ یا کسی کو کہو اے گدھے، پختو کو خرے چمات دلہ تھا کا۔ عمر بن العزیز رحمہ اللہ نے اس وقت خلیفہ تھے، بادشاہ وقت، کچھ اس شخص کے قتل کا حکم بھی صادر نہیں کیا، اس کے مارنے کا حکم بھی صادر نہیں کیا، اس کے ساتھ باتوں میں بھی غصہ نہیں نکالا، اس کی طرح اس کو بھی جواب نہیں دیا۔ وہ عادل تھا، اگر اس کی طرح جواب دیتے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ یہ کہا نہیں میں حمار نہیں ہوں، عمر ہوں، میں حمار نہیں ہوں، حمار نیم خر نیم عمرم، عمر بن عبدالعزیز سنجیدہ ہو کر بولے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کی مخالفت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم جس کے مذہب کے اوپر ہیں، یعنی فروعی مسائل، ایک مسائل وہ ہیں جس کے اوپر اتفاق ہے، اس کو اصول کہتے ہیں، عقائد ہیں، سارے امہ اس پر متفق ہیں۔ فروعی مسائل جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، جس میں دو رائے ہو سکتی ہے، حدیث کے بارے میں، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف ان مسائل کے اندر یہ رحمت ہے، رحمت۔ کوئی ایک امام کے پیچھے جاتا ہے، کوئی دوسرے، یہ فروعی اختلافات۔ اس طرف بھی نص ہے، حدیث ہے، اس طرف بھی ہے، گنجائش ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے رسالہ لکھا ہے، اختلاف الائمہ، چھوٹا رسالہ ہے، وہ قابل مطالعہ ہے اس سلسلے میں، کہ اس امت کا اختلاف فروعی مسائل میں یہ رحمت۔ تو مذہب کا مطلب یہ ہم فی مذہب کے اوپر ہے، یعنی فروعی اختلافات میں ایک امام کے پیچھے چلنا چاہیے، ورنہ یہ نفس کا اتباع ہوگا۔ کسی ایک امام کا آپ کو کون سی ایک مسئلے کے اندر رائے، اس امام کی آپ کو پسند ہے، دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی رائے پسند ہے، تیسرے میں تیسرے کی، تو یہ دین پر عمل نہیں ہوگا، یہ کچڑی سی بنے گی۔ پسندیدہ چیزیں اختیار کرنا پڑے گا، یہ مجتہد کا کام ہے، آپ مجتہد ہیں نہیں، میں مجتہد ہوں نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ جل شانہ نے جو ذکاوت اور ذہانت دی تھی، اور جو اجتہاد کے اندر جس مرتبے پر اللہ پاک نے پہنچایا تھا، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ان کو لوگوں نے اس حسد کی وجہ سے، کہ اللہ پاک نے ان کی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، حسد
کی وجہ سے بڑی تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا شیعہ، تو نہیں وہ تو دوسرا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کو گالیاں دی اور یہ کوئی جواب نہیں دے رہے، گالیاں دیتے رہے، یہ خاموش ساتھ چلتے رہے۔ آگے دو راستے آ گئے، ایک اس شخص کے گھر کی طرف جا رہا تھا، دوسرا ان کے گھر کی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو روکا اور اسے کہا کہ بھائی اگر اور کچھ دل پہ باقی ہے، کوئی بڑاس نکالنا چاہتے ہو تو میرا راستہ ابھی جدا ہو رہا ہے، ابھی آپ کہہ دیں کہ نور سے بڑا سے پجڑی بھی نہ وہ آیا کہ زمان لار بیلی گی جب اقبل کورتزم، وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما، معافی مانگی کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ماں کا نام لیا اور تنگ کرنے کے لیے امام صاحب کو کہا، امام صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تنگ کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں تیری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، سامور سرواد کولواڑ۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ہم استغفار پڑھتے ہیں، نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس شخص نے بھی یہ لفظ غلط استعمال کیا اس وقت، مقصد اس کو تنگ کرنا تھا، گالی دینی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، میں جا کر والدہ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو پھر میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس شخص کا مطلب گالی دینا تھا، تنگ کرنا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ صبر اور حلم اور بردباری دیکھیں، اس نے یہ کہا، وہ شخص بڑا شرمندہ ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نفس کی ترقی اگر انسان چاہتا ہے، یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ ان کا نام جو اس وقت روشن ہے، پتہ نہیں اللہ جل شانہ کہ ہاں ان حضرات کا کیا مقام ہوگا، چاہے کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کا نام کسی کی زبان پر بھی نہ آتا ہو، کسی کی یادوں کے اندر بھی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو مقبول ہو، تو اللہ جل شانہ کہ ہاں بڑا مرتبہ انہوں نے پا لیا۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نفس کی مخالفت کی ہے۔ ہمارے نفس میں جو آتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، نفس کو خوش کرتے ہیں، اس سے اصلاح کبھی بھی نہیں ہو، بلکہ ہمیشہ آدمی یوں ہی اس کی زندگی گزرے گی اور آخر دم تک یہ کبھی صحیح راستہ نہیں پائے گا۔ جو جی میں آیا، کسی پر غصہ نکالا، کسی کو گالی دی، کسی کو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کتنے مضبوط اور پہلوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چارم خلیفہ، آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد، آپ نے بھائیوں یا بیٹوں کی طرح ان کو پالا اور رکھا اپنے گھر میں بچپن میں، اور ان کی جرت اور شجاعت کے واقعات کتنے مشہور ہیں۔ ایک دفعہ ایک کافر کے سینے کے اوپر بیٹھے جنگ کے دوران، ایک یہودی تھا اور اس کا گلا کاٹ رہے تھے، اس زمانے کے اندر مارنے کا یہی طریقہ تھا، تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس دشمن نے، اس کافر نے، اس سے کچھ اور نہیں ہوا تو فوراً اس کے منہ پر تھوکا، فمخوت لیاڑی اتوکلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً تلوار کو اپنے نیام میں داخل کیا اور اٹھ گئے۔ شخص نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کافر نے کہا تو نے تو تلوار نکالی تھی، میرا گلا کاٹ رہے تھے، پھر تم اٹھ گئے کیوں؟ اس نے کہا کہ تو نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا، اس وقت میرے دل کے اندر انتقام کے جذبات ابھرے اور وہ بھی شامل حال ہو گئے نیک ارادے میں۔ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، پھر یہ جذبات بھی شامل ہو گئے، اگر میں اس وقت قتل کرتا تو 100واں حصہ بھی اگر اس میں داخل ہو جاتا تو میں اپنے نفس کا حظ اس میں شامل ہوتا۔ میں نے اپنے نفس کے لیے تجھے قتل کرنا نہیں تھا، اس لیے میں اٹھ گیا۔ وہ شخص ایمان لایا، مسلمان ہو۔ یہ ہے نفس کی مخالفت۔ صحابہ کرام وہ ایسے ہی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ابو جہل جب جنگ بدر کے اندر 2 بچوں نے ان کو گرایا، اس وقت ان کے جسم کے اندر جان تھی ابو جہل کے، ابھی زندہ تھا، رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے، اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے اور تلوار نکالی اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ چرواہے، تجھے معلوم ہے کہ کس مقام پر تو بیٹا ہے؟ شپنکیا سپوئیے حکم زبان ناس گڈبا شپنکیا۔ یہ لفظ ابو جہل نے اس وقت بولا اس کی تحقیر کے لیے، توہین کے لیے، چاہتے ہوئے کاغش پنکے ویم چشپنکے ہوتے ہوئے گڈبو ہوتے ہوئے بدگن۔ وہ کافر تھا، اس کا یہی شیوا تھا۔ آج کل اگر کوئی کسی کمزور آدمی کوئی یہ لفظ استعمال کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر ایسا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ کافروں کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن یہ وتیرہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے گالی دی، کچھ بھی نہیں کہا، کہاں کہ ہاں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ابو جہل اتنا متکبر، اس نے کہا کہ قتل کرو تو صرف سر نہیں، اس کے ساتھ تھوڑے سے مونڈے بھی کاٹو تاکہ دوسرے سروں کے اندر میرا سر اوپر دکھائی دے، نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، اب حضرت عبداللہ بن مسعود لے گئے سر،
اور یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا اور ایک ہمارے زمانے کا فرعون ہے، وہ یہ ابو جہل، اور وہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا ہوا تھا۔ وہ جب مر رہا تھا تو اس نے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے اس کے قول کی حکایت نقل کی ہے اپنے کلام میں، اور فرمایا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور کہہ رہا تھا کہ میں اس دین پر ایمان لایا ہوں، اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ وہ ڈر گیا، لیکن یہ ایسا تھا کہ مر رہا ہے، اس وقت بھی وہ خباثت اور خناس اور کبر تکبر اس کے دل سے نہیں نکلا، اس سے بڑھ گیا۔ یہ بھی کہا ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہ جا کر رسول اپنے ساتھی سے کہنا کہ میرے دل کے اندر جو اس کے ساتھ دشمنی تھی وہ بنسبت پہلے کے بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی اس وقت۔ یہ الفاظ جب سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیرانگی کے عالم میں یہ کہا کہ یہ فرعون موسیٰ سے دشمنی کے اندر آگے تھا، بڑا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو چرواہا کا لفظ استعمال کیا سن کے، یہ کیوں؟ اس کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابتدا میں مکہ مکرمہ میں ایک کافر اور مشرک کی بکریاں چرا رہا تھا، مزدوری پر کچھ پیسے وہ دیتا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ کافر کون تھا؟ عقبہ ابن ابی معیط۔ اور یہ عقبہ ابن ابی معیط کون ہے؟ یہ ابو جہل کا ساتھی تھا، اس لیے ابو جہل کو پتہ تھا کہ اس نے اس کی بکریاں چروائی ہیں تو گویا کہ تو زمین نو کرے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور ایک عقبہ ابن معیط ابو جہل کا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ اور کافر اور مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا شقی اور بدقسمت اور بدبخت آدمی تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر تھوکا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام اس کو سنایا تو اس پر کچھ اثر ہوا، تو ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو یہ جادو نہیں لگ رہا، شعر نہیں لگ رہا۔ ابو جہل حیران ہو کے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو بھی اسلام کی طرف مائل ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتا ہے کہ اعلان کرو اور کچھ ایسے لفظ کہو۔ چنانچہ اس نے یہ حرکت کی، اور یہ وہ بدبخت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، کافروں کا زور تھا، ابو جہل کی مجلس میں دوسرے مشرک بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایسی نماز پڑھتے تھے کہ سجدہ بہت لمبا، قیام بہت لمبا، قرات بہت لمبی، رکوع بہت لمبا۔ ایک تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں ہے۔ جلدی لمحوں کے اندر، سیکنڈوں میں، منٹوں کے اندر ہم نے جان چھوڑا دی۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ کو جو نماز دی وہ نماز الگ نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو کافی دیر سجدے میں پڑے رہتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ کے چچا آپ کو تلاش کر رہے تھے تو آپ ایک باغ میں تھے، سجدے کے اندر پڑے ہوئے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ آپ کی جان نکل گئی، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ بھی لمبا ہو اور دوسری بات یہ اس میں حرکت بھی نہ ہو، یعنی آپ اتنی سکون کے ساتھ، جسم میں بالکل حرکت نہیں، جس سے اندازہ ہو کہ آپ میں جان ہے۔ اس نے کہا کہ میرا تو یہ خیال ہوا کہ آپ کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ کافی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا۔ تو اس طرح ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس طرف چونکہ کافروں کا غلبہ تھا، ابو جہل اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص اتنا لمبا سجدہ کرتا ہے تو تم میں سے کوئی ہے کہ فلاں محلے میں چلا جائے اور وہاں اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس اونٹنی کی اوجڑی داغے لرے دا سوٹنا دا غشو نہ ڈک او داغے بچدانی چې کوم گن وی هغه بیل پرتا وا هغه راړي او د پملا معنی کی اس کی کمر کے اوپر رکھ دے جب یہ سجدے میں چلا جائے۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے۔ چنانچہ وہ یہی بدبخت تھا جس کی قسمت میں یہ آیا تھا، عقبہ ابن ابی معیط، یہ اٹھا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، گیا اور سونے کی اوجڑی اور اس کے بچہ دانی کا جو غلاف تھا چمڑے کا، وہ گن سارا کا سارا اٹھا کے لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، طویل سجدہ ہوتا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی سجدے میں جائیں گے تو میں رکھوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 مسلمان تھے، ایک میں تھا، اب 6 مسلمانوں کی کیا قوت ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں دیکھ رہا تھا، دور کڑا تھا اور میں قریب نہیں آ سکتا تھا،
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں خاندان کا آدمی کا دفاع کر سکتا تھا اور دوسرے خاندان کا نہیں، دوسرے قبیلے کا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نہیں تھے، بلکہ وہ بنو حذیل سے تعلق، دور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے کسی دادے کے ساتھ رشتہ لگتا ہے لیکن قریب کے اس میں نہیں، قریش میں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو میں نے پہلے بیان کی کہ یہ عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا اور وہ پیسے دے رہا تھا، تو ان کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے اگر وہ آتا تو وہ اس کو قتل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے جا کر اطلاع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ تشریف لائی۔ وہ بچی تھی چھوٹی، حدیث مبارک میں آتا ہے کانت جویریتن، ابھی چھوٹی بچی تھی۔ اس نے وہ گن سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اور کمر سے ہٹا دیا اور ان لوگوں کو بد دعائیں دی، کافروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر بد دعا دی، اس میں نام لیے، ابو جہل کو، عقبہ ابن معیط کو، فلاں کو، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ جس کے نام لیے تھے تو ان کے حق میں وہ بد دعا قبول ہوئی اور سب قتل ہوئے، بدر کے اندر قتل ہوئے۔ اور یہ عقبہ ابن ابی معیط بدر کے قیدیوں میں پکڑا گیا، اس کو لے گئے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، لیکن راستے میں کسی مقام پر پہنچ کر وہ حکم دیا کہ اس کو قتل کرے۔ یہ بدبخت کفر کی حالت میں قتل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ ان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اسی حال میں ہوا کہ یہ ایک دفعہ بکریاں، فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا بالکل ابتدا میں، کہ اس وقت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں حضرات تشریف لائے آبادی سے باہر مکہ مکرمہ میں۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ وہ کہا کہ دونوں حضرات آئے، کافر بہت تنگ کرتے تھے، مشرکین بہت تنگ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا تو میرے قریب یہ دونوں حضرات آئے، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے، اور میں عقبہ کی بکریاں چرا رہا تھا، عقبہ ابن ابی معیط کی جس کا تذکرہ ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے جانوروں میں، بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے، لیکن یہ تو کسی اور کی امانت ہے، میری اپنی ذاتی نہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ ایک کافر اس وقت مشرک، شرک میں تھے، کفر کی حالت میں تھے، لیکن ایسے احتیاط کرتے تھے پرائے مال میں۔ لیکن آج کل مسلمان دوسرے کے مال میں غلط تصرف کرتا ہے، وہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ مال میرا اپنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اچھا کوئی ایسی بکری دے دو کہ جو دودھ والی نہ ہو، دا سے بیزا راکا چھےغا اچھئی چیلئی وی بیزانی لنگن نہیں کڑے پئی نہ کئی وی بالکل دا در کولش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری پکڑی اور اس کے تنوں کے اوپر ہاتھ پھیرے اور کچھ دعائیں اللہ جل شانہ سے مانگتے رہے، زبان پر کچھ طے الفاظ۔ جب اس پہ ہاتھ پھیرے تو اچانک وہ بکری کے جس کے پیٹ میں بھی بچہ نہیں ہے، جو دودھ دینے والی بھی نہیں ہے، اس کے تن بڑھ گئے، تیر اگدشل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے کہا کہ مجھے برتن دے دو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برتن دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دو لیا، کافی سارا دودھ لیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیا، وہ بھی بھوکے اور پیاسے تھے کہ پیو۔ آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سید الرسل، خاتم النبیین، کائنات میں کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں ہے افضلیت میں۔ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن کائنات میں کوئی بھی فرشتے بھی نہیں آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ پاتے۔ آپ کا اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ساتھی اس کے کتنا خیال رکھتا ہے، اس کو پہلے مقدم رکھا کہ پہلے تو پی دے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پی لیا اور باقی جو رہ گیا برتن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لی۔ اور یہ معجزہ تھا۔ بعض لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، بعض کس چیز کا انکار کرتے ہیں، بعض کس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ پیغمبر کے ہاتھ پر خرق عادت، خلاف عادت کام صادر ہو جائے جو عام ضابطہ نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کسی پیغمبر کی امتی جو پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ولی اللہ کے سر میں سینگ نہیں ہوتے، نہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو صاحب کشف ہو، نہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے مجلس میں بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات ہیں، وہ لوگوں کو پر ہپناٹزم کے ذریعے سے یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے توجہات ڈالتا ہے، لوگ کے دلوں کے اندر تصرف کرتا ہے، بظاہر یوں لگتا ہے۔ نہیں،
اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے نقش قدم پر چل کر اللہ کا دوست بن چکا ہو۔ تو اگر اس کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام صادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت اور معجزہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، دوسری کتابوں کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار تھا، گائے نے اس کی طرف یوں چہرہ کر کے کہا لم اخلق لہذا انما خلقت للحرث، مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ مجھے کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا، جو خودی دپارہ نہیں پیدا زی یہ بھی دپارہ پیدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچھلے قوموں میں سے ایک شخص کا واقعہ سنا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد ارشاد فرمائے پچھلے قوموں میں کہ مجھے بھی اس پر ایمان ہے کہ گائے بات کرتی ہے، ابو بکر کو بھی اس پر ایمان ہے اور عمر کو بھی اس پر ایمان ہے۔ وما ہما یومئذ، اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ کی قدرت پر ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی قدرت پر ایمان ہے کہ جو اللہ ہماری زبانوں کو قوت گویائی دے سکتا ہے اور ہماری زبانوں پر باتیں اگلوا سکتا ہے، وہ اللہ اس پلر کو بھی اور اس جانور کو بھی اور اس گائے کو بھی یہ قوت دے سکتا ہے کہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درخت کی خشک لکڑی کھجور کا تھنا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے ممبر بننے سے پہلے، لکدیستین سر جو سڑے ادری کی ولاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو وہ جو ستون تھا اس سے فریاد رونے کی آ رہی، جس طریقے سے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے پیچھے جو اس سے کھو گیا ہو بلبلا رہی ہوتی اور فریاد کر رہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے سارے صحابہ وہ رونا اور فریاد سن رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ اور اللہ کی قدرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ پاک کی قدرت و قوت ہے جو یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی خشک لکڑی کے اندر قوت پیدا کرے کہ وہ روئے اور فریاد کرے۔ بعض لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ پیغمبر کے ہاتھ پر معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ کبھی آدمی اگر عقلی باتوں کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے تو وہ ان ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر پیغمبر پر ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہوئے اس موقع پر۔ اس نے کہا کہ ہم، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم 6 بندے تھے پہلے اسلام میں لانے والے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ سکھائیے، پڑھائیے، سکھائیے۔ اب یہ ہے انسان کے ایمان کی حالت کہ جیسے ہی ایمان دل کے اندر بیٹھ جائے وہ چین سے پھر نہیں بیٹھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو آپ پڑھیں، حیران ہو جائیں۔ جیسے ایمان لاتا ہے فوراً ذمہ داری آتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور موت تک جیتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کبھی یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فکر ہوتی ہے بچوں کا کیا بنے گا، گھر بار کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، زمین اور جائیداد کا کیا بنے گا۔ فکر نہیں ہوتی تو صرف اس چیز کی نہیں ہوتی کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرا ایمان مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ فکر اسلام لاتے ہی پیدا ہو گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھائیے دین کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ سیکھے سکھائے گئے ہیں۔ یہ لفظ استعمال کیا اس شخص کے بارے میں۔ اس شخص کے علم کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے ان کو کوفہ بھیجا عراق، اور وہاں والوں سے کہا کہ مجھے اس شخص کی تم لوگوں سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں اپنے آپ پر تم لوگوں کو ترجیح دے کر اس شخص کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کی علمیت کا یہ حال۔ صحابہ کرام ان کے بارے میں کہتے ہیں کنیف ملیا علما۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے عبداللہ بن مسعود کی تعریف کی کہ علم میں اس شخص جیسا شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم سچ کہتے ہو، یعنی دل سے کہتے ہو یا زبانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دل سے ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کی تائید کری، یہ وہ شخصیت قد کے ٹگنے تھے، جسم کے نحیف تھے، پڑھ لیے کمزور تھی لیکن حالی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے براہ راست اس وقت جب کہ دوسرے لوگوں کو قرآن پاک کا اتنا حصہ یاد نہیں تھا، 70 سورتیں میں نے آپ سے سیکھی، یاد کی، 70 سورت۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جس کسی کو کسی قاری کے پاس بھیجنا چاہتے تھے تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ. دوسرے صحابہ بھی تھے چند، ایک ان کا نام بھی لیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی قدردانی کرتے تھے اس شخصیت کی، جسم کے اعتبار سے یہ ہیں، مال نہیں ہے، فقیر ہیں، جسم کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں تھے. ان کا جو نیچے کا ازار ہوتا تھا تو اس میں ساری پنڈلیاں نظر آتی تھی، اس لیے کہ کپڑا چھوٹا تھا، حالت یہ تھی. لیکن اتنے احترام اور قدر کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے کبھی میرے پاس آنا ہو اور تم میری آواز گھر میں سنو کہ میں ہوں اور دروازے کے اوپر پردہ نہ ہو تو اندر بغیر اجازت کے آیا کرو. اب آپ کسی پرایا شخص کو یہ کہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن سے آیا، میں اور میرا بھائی، ہم دیکھتے تھے دوسرے صحابہ کرام پوچھ کر جاتے ہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اندر جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ سے گہرا تعلق ہے رشتے اور نسب کا. حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ جب میری آواز سنو کہ میں گھر میں ہوں اور دروازے کے اوپر پردہ میں نے نہ لٹکایا ہو تو بغیر اجازت کے آیا کرو. یہ اندر جاتے تھے. میں اس کر رہا تھا یہ کیا چیز تھی؟ یہ نفس کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو حاصل ہوئی. تو انسان کی اصلاح کا بنیادی گر یہ ہے، سارے تصوف کا یہی خلاصہ ہے کہ نفس کے اندر جو آئے اس کی مخالفت کرے. جو نفس کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ نفس نے جو بات اس کو بنائی ہے اور اس کے ذہن میں بٹائی ہے، یہ اس کو ہر طریقے سے مختلف دلائل کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے، یہ نفس کا یار ہے، نفس کا بندہ ہے، اللہ کا یار نہیں ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ ہوتا تو یہ بات قطعا نہ کرتا، اس لیے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے. اس کی جی میں جو کچھ آتا ہے وہ سب اللہ جل شانہ کے علم میں ہے. اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائیں اور ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائیں.